کھا لو مونی، ہم کب سے تمہیں مختلف قسم کا چارہ پیش کیے جا رہے ہیں مگر تم کچھ بھی نہیں کھا رہی۔ شہزادی گھاس کی ٹہنی ہاتھ میں پکڑ کر مونی کے منہ میں آگے کر رہی تھی، پر وہ جوں کی توں منہ لٹکائے کھڑی ٹوکرے میں بیٹھے ننھے چوزے چوچو کو دیکھے جا رہی تھی۔ چوچو نے بھی کہا، مونی کھا لو، بیچاری ہماری دوست پریشان ہو رہی ہے۔ پیلے رنگ کا چوزا جس کی چونچ لال رنگ کی تھی اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہوا شہزادی کی طرفداری کرنے لگا، جو کب سے دو زانوں بیٹھی ٹہنیاں بدل بدل کر مونی کے آگے پیش کر رہی تھی، مگر اسے کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہے ہمارا پیارا سنہریستان۔ سنہریستان ایک بڑا سا علاقہ تھا۔ وہاں کے بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو اپنی سنہری رنگت اور بالوں کی وجہ سے سنہری شہزادی مشہور تھی۔ یہ شہزادی رعایا کی محبت ہی تھی کہ اس علاقے کا نام بھی سنہریستان پڑ گیا۔ سنہری شہزادی بہت خوبصورت اور نرم دل رکھتی تھی۔ اسے انسان تو انسان، جانوروں کی بھی پسند ناپسند کا بھی بہت خیال تھا۔ سنہری شہزادی نے ایک اعلیٰ نسل کی میمنی اور چوزا پال رکھا تھا۔ کچھ دنوں سے مونی چارہ کھاتے وقت نخرے کرنے لگی تھی۔ سنہری شہزادی نے سوچا، ہم مونی کو باہر لے کر چلتے ہیں۔ باہر کی تازہ ہوا کھانے کے بعد مونی کا دل بہل جائے گا تو شاید یہ کچھ کھانے لگے۔ شہزادی نے مونی کو بازوؤں میں اٹھایا اور چوزے کو ٹوکری میں رکھے چہل قدمی کی غرض سے باہر چلی گئی، مگر پھر بھی مونی نے کچھ نہ کھایا۔ اب تو شہزادی بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں شہزادی محل میں جانے کی نیت سے اٹھی تو ہر طرف سبزے کا رنگ بدل کر سنہری ہو گیا۔ شہزادی حیران و پریشان قدم بڑھاتی جا رہی تھی کہ ایک سپاہی شہزادی کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ شہزادی وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ شہزادی جلدی محل چلیے، بادشاہ سلامت کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ سپاہی ہانپتا ہوا بولا تو شہزادی مونی اور چوچو کو وہیں چھوڑے اپنا شاہی لباس دونوں ہاتھوں میں اٹھا محل کی طرف بھاگی۔ سپاہی نے بنا وقت ضائع کیے مونی اور چوزے کو اٹھایا اور جنگل کی طرف منہ کر کے دوڑ لگا دی۔ ادھر شہزادی محل پہنچی تو سب نوکر چاکر اپنے کام میں مصروف تھے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا رعایا کے مسائل حل کر رہا تھا۔ کیا بات ہے شہزادی؟ شہزادی کو اپنی طرف تکتا پا کر بادشاہ نے استفسار کیا۔ بابا حضور، ہم مونی اور چوچو کے ساتھ چہل قدمی کو گئے تھے۔ پھر شہزادی نے سپاہی کے آنے تک کا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ سپاہیوں، مونی اور چوچو کی تلاش میں جاؤ فوراً، بادشاہ تخت سے کھڑا ہو کر بولا تو سب سپاہی اپنی تلواریں سنبھالے تلاش کرنے کو نکل پڑے۔ بابا جان، ایسا کیوں ہوا ہے؟ پہلے تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا۔ شہزادی نے متجسس ہو کر سوال کیا۔ میری بیٹی، یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، جب ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن میں دریا کے کنارے بیٹھا رو رہا تھا کہ وہاں سے ایک بزرگ گزرے۔ انہوں نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ ان بزرگ نے مجھے سمجھایا، نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری جھولی بھریں گے انشاءاللہ۔ جب تمہارے گھر اللہ تعالیٰ کی نعمت یا رحمت جو بھی آئے، اسے تم اعلیٰ نسل کی بکری کا بچہ اور چوزا لے کر دینا۔ جب تک وہ شہزادی یا شہزادے کے پاس رہیں گے، آپ کا علاقہ امن میں رہے گا۔ جب وہ اسے کھو دے گی تو جادوگر اپنے جادو کے زور سے ان جیسی شکل بنا کر ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ بزرگ مسکراتے ہوئے بتا کر آگے بڑھنے لگے تو بادشاہ نے بولا، ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا بابا جی؟ انہوں نے کہا، اگر ایسا وقت آ گیا تو تمہارے علاقے میں گلابی رنگ کے پودے بھی ہوں گے، تم ان کو توڑ کر شہزادی کو دے دینا۔ وہ اپنے چہرے پر مل لے گی تو اس پر جادو اثر نہیں کرے گا، اور یہ پرچی سنبھال کر رکھنا۔ برا وقت آنے پر اس کے اوپر لکھا ہوا پڑھنا، سب کچھ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ بادشاہ نے شہزادی کو بتایا تو شہزادی جلدی سے گلابی پودا توڑ کر چہرے پر مل آئی۔ پھر بنا وقت ضائع کیے بغیر بادشاہ اور شہزادی رکا ڈھونڈنے چلے گئے۔ بادشاہ نے شاہی صندوق سے ساری چیزیں الٹ پلٹ کر وہ رکا ڈھونڈ نکالا۔ اس پر سورہ فلق اور سورہ ناس لکھی ہوئی تھی، جو 3 دفعہ پڑھنے کا کہا گیا تھا۔ بادشاہ نے جلدی سے وضو کیا اور اونچی اونچی آواز میں تلاوت کرنے لگا۔ جب آخری دفعہ سورت پڑھی تو سنہریستان میں پھیلا ہوا جادو ختم ہوا اور سب کچھ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔
یوں سورہ فلق اور سورۃ الناس سے سنہرستان کی رونق واپس لوٹ آئی، اور پھر شہزادی نے مونی اور چوچو کو خود سے کبھی الگ نہ کیا۔ تو دیکھا بچوں، اللہ کے کلام میں ہر مشکل کا حل ہے۔ جب سنہرستان پر جادو چھا گیا اور ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا تو کس طاقت، تلوار یا چالاکی نے نہیں، بلکہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت نے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ کی پناہ سب سے مضبوط حفاظت ہے۔